اگر دنیا میں اس وقت کوئی سب سے زیادہ مشہور ترین کھیل موجود ہے تو وہ ہے کرکٹ۔ کرکٹ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جانے والا دوسرا سب سے زیادہ مشہور ترین کھیل بن چکا ہے۔ جب کرکٹ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھیل ایک دن اس قدر مقبول ہو جائے گا کہ دنیا کا ہر چھوٹا بڑا اس کھیل کا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ کرکٹ کا آغاز کیسے ہوا تھا، اس کھیل کو سب سے پہلے کہاں پر کھیلنا شروع کیا گیا، کرکٹ میں پہلے گیند اور بلے کی جگہ کیا استعمال کیا جاتا تھا، تاریخ کا سب سے پہلا انٹرنیشنل میچ کن ممالک کے درمیان کھیلا گیا، ICC کو کب قائم کیا گیا، ورلڈ کپ کا آغاز کب ہوا اور تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ کس ملک نے جیتا، اور انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کرکٹ کی ایک مکمل ہسٹری جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ کرکٹ اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جانے والا دوسرا سب سے زیادہ مشہور ترین کھیل بن چکا ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں تو اس کھیل کے لوگ اس قدر دیوانے ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر کرکٹ دیکھنے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں بہت ہی کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اس کھیل کی شروعات کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی تھی۔ دوستو، دنیا کے اس مشہور ترین کھیل کو کس نے شروع کیا، اس کا درست اور ٹھوس جواب کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔ کئی تاریخ دانوں کے مطابق کرکٹ سب سے پہلے فرانس میں ایجاد ہوئی تھی اور اپنے دور کے کئی فرانسیسی بادشاہ اس وقت کرکٹ کھیلا کرتے تھے، لیکن یاد رہے کہ اس بات کا ٹھوس ثبوت کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ زیادہ تر تاریخ دان اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ کرکٹ کی شروعات سب سے پہلے یورپ سے کی گئی تھی اور اس کھیل کو سب سے پہلے انگلینڈ میں کھیلنا شروع کیا گیا تھا۔ صدیوں پہلے انگلینڈ کے جنوبی مشرقی حصے میں سرسبز و شاداب اور حسین وادیوں میں کچھ بچوں کے درمیان ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ یہ کھیل ان بچوں کی تفریح کے ساتھ ساتھ وقت گزارنے کا بھی ایک بہترین مشغلہ بھی بن چکا تھا، اور یہی وہ کھیل تھا جس سے آج پوری دنیا کے ہر گلی محلے کے کونے کونے میں کافی شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 1550 میں انگلینڈ کے شہر سری کے رائل گرامر اسکول میں بچے کرکٹ کھیلتے تھے۔ اس کے بعد 1598 میں انگلینڈ کے شہر سری کی ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا جو کہ کسی زمین کی مالکیت کے متعلق لڑا جا رہا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں بھی کرکٹ کھیل کا حوالہ دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہوا کہ کرکٹ کو اسی دور سے کھیلا جا رہا تھا۔ آج اس کھیل میں بیٹ اور ہارڈ بال کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن پہلے کرکٹ میں بیٹ کی جگہ ایک لکڑی اور بال کی جگہ ایک پتھر کا استعمال کیا جاتا تھا اور نیچے بھیڑ کی کھال رکھی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کھیل کا باقاعدہ آغاز 611 میں ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگلینڈ کے ایک شہر سسیکس میں اس کھیل کو لے کر 2 لوگوں کو سزا دی گئی تھی۔ اب ان 2 لوگوں کو سزا کیوں دی گئی تھی، یہ جان کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ دراصل اس وقت 2 لوگوں کو سزا صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اتوار کو یعنی کہ چھٹی والے دن چرچ جانے کی بجائے کرکٹ کھیلا کرتے تھے، جبکہ آگے چل کر 1624 میں بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 28 اگست 1624 میں کرکٹ کھیلتے جیسپر وینالی نامی ایک شخص کے سر پر بال لگی اور وہ موقع پر ہی وفات پا گیا۔ کرکٹ یورپ سے باہر 17ویں صدی میں نکلی تھی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور ہندوستان میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کرکٹ امریکہ اور کینیڈا میں بھی کھیلی جانے لگ پڑی۔ بہت ہی کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کرکٹ کا سب سے پہلا انٹرنیشنل میچ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان 1844 میں کھیلا گیا تھا، اور یہ میچ امریکہ کے شہر نیو یارک کے ST جورج کرکٹ کلب میں کھیلا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کرکٹ امریکہ اور کینیڈا میں مقبول نہیں ہو سکی۔ اسی طرح کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ٹیسٹ میچ 1877 میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا گیا تھا۔ اس میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 45 رن سے شکست دی تھی۔ آپ سب کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ICC یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو 1909 میں بنایا گیا تھا، لیکن اس وقت اسے امپیریل کرکٹ کانفرنس کہا جاتا تھا۔ اس وقت ICC کی 3 ممبران تھے، جن میں انگلینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ شامل تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر بیٹس مین کو چھکا مارنا ہے تو اس کا گیند کو اسٹیڈیم سے باہر پھینکنا لازم تھا، مگر پھر 1910 میں اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح پہلی دفعہ 1775 میں سکے کی مدد سے ٹاس کرنے اور 9 بار کے اصول بنائے گئے۔ ان قوانین میں اس وقت امپائر کی حیثیت بھی بتائی گئی اور امپائر کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ قرار دیا گیا۔ سب سے پہلے ایک اوور میں گیندوں کی تعداد 4 رکھی گئی، پھر اس تعداد کو بڑھا کر 5 کر دیا گیا، جبکہ ایک وقت میں تو یہ تعداد 5 سے بڑھ کر 8 بھی کر دی گئی تھی، مگر پھر 19ویں صدی میں ایک اوور میں گیندوں کی تعداد 6 رکھ دی گئی اور آج تک یہ تعداد قائم ہے۔ پہلا ون ڈے انٹرنیشنل میچ بھی 1971 کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہی کھیلا گیا۔ دوستو، T20 کرکٹ کا آغاز بھی انگلینڈ سے ہی ہوا۔
کرکٹ کے اس مختصر گیم کو بھی بے حد پسند کیا گیا اور آج تو ون ڈے سے بھی زیادہ T20 کرکٹ ہی سب سے زیادہ شوق سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرکٹ اتنی زیادہ مشہور ہوتی چلی گئی کہ آج اس کھیل کو جنون کی حد تک شوق سے دیکھا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں اس کھیل کے اربوں فینس موجود ہیں اور آج کرکٹ میں اربوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود نہیں ہوگا جس نے کرکٹ نہ دیکھی ہو۔ کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ 1975 میں کھیلا گیا تھا۔ اس ورلڈ کپ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا، جن میں ویسٹ انڈیز، انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیمیں شامل تھیں۔ اس ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز نے آسٹریلیا کو 17 رن سے شکست دے کر پہلا کرکٹ عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام لیا تھا۔ And it goes to this magnificent cricketer and how well he and his team have deserved it. جبکہ 1979 میں کھیلا جانے والا دوسرا ورلڈ کپ بھی ویسٹ انڈیز کے ہی نام رہا اور پھر 1983 کی تیسری ورلڈ کپ میں تاریخ کا پہلا ایسا موقع آیا جب ویسٹ انڈیز کے علاوہ کوئی دوسری ٹیم عالمی چیمپئن بن پائی۔ تیسری ورلڈ کپ میں بھی ویسٹ انڈیز ٹیم فائنل تک رسائی تو حاصل کر چکی تھی، لیکن فائنل میں انڈیا نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر تیسرا عالمی کپ اپنے نام کر لیا۔ یہ بات یاد رہے کہ اب تک 3 ورلڈ کپ انگلینڈ میں ہی منعقد کیے جا رہے تھے، لیکن 1987 میں پہلی مرتبہ عالمی کپ کو انگلینڈ سے باہر منعقد کیا گیا۔ 1992 میں کرکٹ ورلڈ کپ کو مزید مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ 1992 میں کھیلے جانے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں رنگین وردیاں اور سفید بال کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس ورلڈ کپ میں پاکستان نے عمران خان کی قیادت میں انگلینڈ کو شکست سے دوچار کرتے ہوئے عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا اور پاکستان کی اس تاریخی فتح کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ Pakistan win the World Cup, a magnificent performance and from the side to victory. What a great victory. Well, the Kites, their momentum in this tournament has grown and grown and grown, and they've timed their best form absolutely perfectly. یاد رہے کہ قدیم کرکٹ سے لے کر آج کی کرکٹ تک اس گیم میں بے شمار تبدیلیاں کی جا چکی ہیں تاکہ یہ کھیل لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ دلچسپی کا باعث بن سکے۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ تک آخر کیسے پہنچا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ دراصل پاکستان قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچنے کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک شخص انٹرنیشنل کرکٹ کھیل سکتا ہے۔ اب یہ مراحل کون سے ہیں اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کی عمر کتنی ہونی چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک انسان کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کے لیے کافی زیادہ پروفیشنل بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب پروفیشنل بننے کے لیے ایک انسان کو سب سے پہلے کرکٹ اکیڈمی جوائن کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر باقاعدگی سے پریکٹس کرنا پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد کلب میں روزانہ کی بنیاد پر میچز کھیلنا پڑتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے انڈر 13 عمر سے سٹارٹ لینا پڑتا ہے۔ اب انڈر 13 کیا ہے؟ انڈر 13 میں وہ لوگ آتے ہیں جن کی عمر 13 سال یا پھر اس سے کم ہو۔ اگر انڈر 13 میں ایک انسان سلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر پورے پاکستان میں انڈر 13 کے میچز کروائے جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص انڈر 13 میں اچھا پرفارم کرتا ہے تو پھر PCB یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک کیمپ لگایا جاتا ہے۔ ان کیمپس میں خاص قسم کے کوچز کی جانب سے انڈر 13 کے لڑکوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ تو تھا انڈر 13 کے لوگوں کے لیے۔ اب اگر ایک شخص کی عمر 13 سال سے اوپر ہو چکی ہے تو پھر اسے انڈر 16 میں انٹر ہونا پڑے گا۔ انڈر 16 ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 16 یا پھر 16 سے کم ہوتی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر ریجن کرکٹ کھیلا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص ریجن کرکٹ میں اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو اس کا نام پورے پاکستان کے اندر ٹاپ 5 میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک شخص انڈر 16 کرکٹ میں سلیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر PCB کی جانب سے انڈر 16 لڑکوں کو دنیا کے مختلف ممالک میں لے جایا جاتا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں انڈر 16 کے لڑکے سلیکٹ ہو چکے ہوں ان کے آپس میں میچز کروائے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر ایک شخص جہاں پر اچھا پرفارم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے PSL یعنی کہ پاکستان سپر لیگ میں شامل ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پھر PSL میں عام سے لڑکوں کو قومی کرکٹرز اور انٹرنیشنل کرکٹرز کے ساتھ کھیلنے کا بھی موقع مل جاتا ہے، جو کہ کافی اچھی بات ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فرد کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انڈر 19 کی۔ اگر ایک فرد کی عمر 16 سے بھی آگے نکل چکی ہے تو وہ شخص انڈر 19 میں بھی انٹر ہو کر اور خود کو اچھا کرکٹر ثابت کر کے انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ یاد رہے کہ انڈر 19 میں شامل ہونے کے لیے عمر 16 سے زیادہ
اور 19 سے کم ہونی چاہیے۔ انڈر 19 میں سب سے پہلے پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ کے ٹرائلز میچز کھیلے جاتے ہیں۔ ان میچز میں اچھا پرفارم کرنے اور سلیکٹ ہونے کے بعد اگر ایک شخص کا نام ٹاپ 5 یا پھر ٹاپ 10 میں آ جاتا ہے تو اسے جونیئر ورلڈ کپ میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں انڈر 19 کے ٹاپ پلیئرز نے کھیلنا ہوتا ہے، اور اگر اس ورلڈ کپ میں ایک شخص خود کو ایک اچھا کھلاڑی ثابت کر لیتا ہے تو پھر اس کی پی ایس ایل تک رسائی یقینی بن جاتی ہے۔ اگر پی ایس ایل میں شامل ہونے کے بعد ایک شخص اچھی پرفارمنس دیتا ہے تو پھر پی سی بی کی نظریں اس شخص پر ٹک جاتی ہیں، یعنی کہ وہ شخص انٹرنیشنل کرکٹ میں انٹر ہونے کی تیاریاں کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس انسان کا اگلا قدم انٹرنیشنل کرکٹ میں ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اب تک قومی کرکٹ ٹیم میں کئی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو ایک زبردست پرفارمنس دے کر ڈائریکٹ انڈر 16 سے بھی انٹرنیشنل کرکٹ تک پہنچنے میں کامیاب ہو پائے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ دنیا کے خطرناک کرکٹ پلیئرز کون سے تھے۔ اس وقت دنیا میں بے شمار ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اپنے خطرناک بیٹنگ سٹائل کی وجہ اور بولرز کی پٹائی کرنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، مگر ہم آپ کو دنیا کے ٹاپ 5 ایسے بیٹسمین کے بارے میں بتائیں گے جو خطرناک بیٹنگ سٹائل کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ وہ کون سے ٹاپ پلیئرز ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اے بی ڈی ویلیئرز۔ ساؤتھ افریقہ ٹیم کے اے بی ڈی ویلیئرز دنیا کے سب سے خطرناک کرکٹ پلیئر مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان کا نام دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے نئے پلیئرز نئی سے نئی شاٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے خطرناک بیٹنگ سٹائل کی شروعات سب سے پہلے اے بی ڈی ویلیئرز کی جانب سے ہی کی گئی تھی۔ یہی وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کرکٹ کی تاریخ میں 360 کے اینگل سے بیٹنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ اے بی ڈی ویلیئرز تقریباً ہر خطرناک انداز سے شاٹ کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی مشہور بالرز کے کیریئرز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے اپنے دور کی کرکٹ میں خوب راج کیا اور آج بھی انہیں دنیا کا سب سے خطرناک کرکٹ پلیئر مانا جاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے خطرناک ترین بلے باز سمجھے جانے والے پاکستان کے سعید انور ہیں۔ پاکستان کو ہمیشہ سے ہی تیز گیندوں کا ملک بھی مانا جاتا ہے، لیکن سعید انور نے اپنی تیز بلے بازی سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ پاکستان صرف تیز گیند کروانے میں ہی نہیں بلکہ تیز بیٹنگ کرنے میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ دراصل سعید انور کے دور میں تیز بلے باز کافی کم تھے، اسی لیے جب سعید انور کی تیز بلے بازی کو دیکھا گیا تو اچھے خاصے بالرز بھی ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ سعید انور کی سب سے یادگار تیز بلے بازی وہ تھی جو انہوں نے 1997 میں انڈیا کے خلاف کی تھی۔ سعید انور نے اس میچ میں 194 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر دنیا کی کرکٹ میں ہلچل مچا دی۔ وکٹ کو روکنا اور بال پر اٹیک کرنا سعید انور سے بہتر اور کوئی پلیئر نہیں جانتا تھا۔ سعید انور کی تیز بلے بازی کو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ سر ویو رچرڈ ویسٹ انڈیز کے خطرناک ترین کرکٹ پلیئر تھے۔ ایک وقت میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم ایسی تھی جسے کالی آندھی کہا جاتا تھا، اور اس وقت ویسٹ انڈیز کی شہرت کی بڑی وجہ سر ویوین رچرڈ ہی تھے۔ ان کے زمانے میں T20 کرکٹ نہیں ہوا کرتی تھی، ورنہ ویسٹ انڈیز کے یہ خطرناک ترین کھلاڑی دنیا کے پہلے تیز بلے باز ہوتے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں خطرناک ترین بلے بازوں کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر ان بلے بازوں میں سر ویو رچرڈ نے اپنی ایک الگ ہی پہچان بنا رکھی تھی۔ اس وقت کے پاکستان کے خطرناک بالر وسیم اکرم کے الفاظ تھے کہ رچرڈ کے سامنے بالنگ کرنا موت کے سامنے کھڑا ہونے کے برابر ہے۔ رچرڈ کس قدر خطرناک بلے باز تھے اب آپ کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دنیا کے چوتھے خطرناک بلے باز کی لسٹ میں انڈیا کے وریندر سہواگ کا نام آتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انڈین ٹیم میں شروع سے ہی خطرناک بلے بازوں کی کوئی کمی نہیں رہی ہے، اور آج تک انڈین ٹیم میں خطرناک ترین بلے باز موجود ہیں۔ وریندر اپنے دور میں سب سے عمدہ اوپنر بلے باز تھے۔ وہ وریندر سہواگ ہی تھے جنہوں نے کرکٹ کو 21ویں صدی کا دلچسپ ترین گیم بنا دیا۔ وریندر کی جوڑی سچن کے ساتھ خوب جچتی تھی۔ وریندر کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ اپنے بلے کو زیادہ دیر تک روک کر نہیں رکھ پاتے تھے، اور ان کی بیٹنگ کا یہی سٹائل لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق وریندر سہواگ نے اپنے کیریئر میں تقریباً 243 چھکے لگائے۔ وریندر جب پچ پر ہوتے تو ایک خطرناک بالر بھی ان کا سامنا کرنے سے ڈرتا تھا۔ کرس گیل بھی ویسٹ انڈیز کے خطرناک ترین بلے باز ہیں۔ گیل کی سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ جب وہ پچ پر ہوتے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے سامنے کوئی خطرناک بالر ہے یا پھر کوئی عام بالر۔ ان کی بس یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہر گیند کو باؤنڈری کے باہر پھینکا جائے۔ کرس گیل کے آگے دنیا کا ہر خطرناک بالر انہیں گیند کروانے سے خوف محسوس کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ گیل دنیا میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بلے باز بھی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق کرس گیل نے اپنے کیریئر میں تقریباً 553 چھکے لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا آج کرس گیل کو یونیورس باس کے نام سے بھی جانتی ہے۔ تو یہ تھی کرکٹ کی پوری ہسٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی ڈاکومنٹری ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہیں، انہیں دیکھنے کے لیے یہاں لنک پر کلک کریں۔ خدا حافظ۔